اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب زینب یتیم ہو رہی ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ حسن و حسین، وہ شہزادے جو ماں کے جنازے پہ رو چکے ہیں اور اس وقت تسلی دینے کے لیے بابا تھا، آج بابا دنیا سے جا رہا ہے۔ آج کوفے میں چلتے ہیں، امیر المومنین ہے، مومنوں کا امیر ہے۔ تمام کوفے میں ایک قیامت کا سماں ہے۔ میرے مولا حسن بار بار آ کے کہتے ہیں مولا کے صحابیوں سے گھر چلے جائیں، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین ہے نا۔ کوفے کے یتیم بچے جمع ہیں۔ جب میرے مولا علی مشکل کشا کو زخمی سر کے ساتھ لے کر آ رہے تھے، میرے مولا جیسے ہی دروازے کے نزدیک پہنچے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ کیوں مولا؟ آپ نے کہا کہ بیٹیاں اس حال میں باپ کو دیکھ نہیں سکتی جس حال میں میں اس وقت ہوں۔ یہ بیٹی اور باپ کا رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یہ بیٹی ایک وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو ماں کی طرح شفیق بھی ہوتی ہے، اپنے باپ سے ایسے ہی محبت کرتی ہے۔ اور جناب علی کی بھی بیٹیاں ہیں۔ یہ بیٹی جو تھی، جو جناب موسیٰ نے بھی دعا کی تھی کہ مجھے بیٹی دے، اور جب جناب رب کریم نے پوچھا کہ موسیٰ تمہیں بیٹی کیوں چاہیے، تو کہا میں اپنے جنازے کی رونق چاہتا ہوں۔ ہاں واقعی بیٹا جنازہ ہو تو باہر ہوتا ہے، لیکن بیٹی جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ اور میرے مولا علی نے تو خصوصی تیاری کی تھی اس وقت میں۔ اب میں جب وہ واقعہ پڑھتی ہوں کہ ایک دن میرے مولا علی کے پاس کچھ عورتیں آئیں کوفے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مولا کچھ ایسے اسلام میں چیزیں ہیں عورتوں کے لیے جو ہم کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتے، تو ہمیں ایک خاتون چاہیے جس سے ہم ذکر کر سکیں، اور آپ بی بی زینب کو کیوں نہیں بلاتے؟ اور اب میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ مولا آپ نے کتنی تیاری کی تھی، مگر آپ نے تو تیاری کی تھی بی بی زینب کو آج کے دن کے لیے، کہ جب یہ وقت آئے گا تو میری زینب مدینے میں نہ ہو، میرے جنازے پہ میری بیٹیاں ہوں۔ میرے مولا نے مولا حسن کو بلایا اور کہا جاؤ میرے لال، مدینے سے زینب کو لے آؤ۔ اور جب جانے لگے تو کہا میرے نزدیک آؤ حسن و حسین، عباس میرے نزدیک آؤ، محمد حنفیہ میرے نزدیک آؤ،
میری عزت والی بیٹی ہے، اس نے کبھی اس سے پہلے سفر نہیں کیا۔ دیکھو، احتیاط سے لے کے آنا اور اسے دن میں سفر مت کرنے دینا، رات میں سفر کرنا، پانی کا خیال رکھنا، سواریوں کو تازہ دم رکھنا، کوئی تھکی ہوئی سواری نہ ہو جو میری بیٹی کو رستے میں تکلیف ہو۔ اس نے کبھی سفر نہیں کیا۔ کتنا احساس ہے میرے مولا آپ کو زینب کا۔ اور جب مدینے گئے تو مولا حسن کہتے ہیں، بھیا حسین کبھی زینب بہن کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں، اتنا لمبا سفر ہے، بابا نے بلایا تو ہے، زینب تیار ہو جائیں گی، بھیا آپ پوچھیں۔ جب بی بی زینب نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کی طرف یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ پوچھیں، تو میری بیوی نے کہا، بھیا کیا بات ہے؟ کہا، زینب آپ کو بابا نے کوفے بلایا ہے، آپ کو سفر کرنا ہوگا، محمل میں بٹھا کر ہم آپ کو لے کر جائیں گے، جو بابا نے ہدایت دی ہے وہ پوری کریں گے۔ میری بی بی زینب نے اماں فضہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اماں فضہ یہ محمل کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس شان سے میری بیوی سب بہنوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوئی، اور جب کوفے سے کچھ فاصلے پہ تھی تو قاضی عباس پہلے تیز گھوڑے پہ بیٹھ کے مسجد کوفہ میں پہنچے۔ مولا علی خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے جیسے ہی غازی عباس کو دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی نہیں، اور پھر سارے مسجد والوں سے کہا کہ سنو، آپ لوگ آج اپنے گھر کے دروازے بند کر دینا، بازار بند ہو جائیں، میری عزت والی بیٹی کوفے میں داخل ہونے والی ہے، کوئی بچہ بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور پھر اس طرح سے خود پہنچے، جا کے بیٹی کی محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا، زینب کوئی رستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میری بیوی نے کہا، جس کے 18 بھائی ہوں اس کو کیا تکلیف ہونی؟ پھر آپ نے دیکھا اور کہا، عباس کوئی رستے میں تکلیف تو نہیں دی، پانی کا خیال رکھا ہے؟ غازی عباس نے کہا کہ میں نے ہر جگہ سواریوں کا بھی اور سوار کا بھی خیال رکھا ہے۔ بابا اب بھی مشکوں میں پانی ہے۔ میں کہتی ہوں، مولا اتنے سفر کے لیے اتنی تیاریاں، اور ایک دن وہ ہوگا جب زینب کے ساتھ سکینہ بھی ہوگی، اور کتنا مشکل رستہ ہوگا۔ میرے مولا نے کہا، آج میں لگام پکڑوں گا زینب کی سواری کی۔ اور کوفے میں آپ داخل ہوئے، اور جب کوفے کا پہلا چوک آیا تو کہا، زینب میری لاڈلی ذرا محمل کا پردہ ہٹا کے تو دیکھ، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ میری بیوی نے بڑے پریشان ہو کے کہا، پاپا یہ چوک یہ تو لڑکوں کو دکھائے جاتے ہیں، بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ مولا نے کہا، نہیں دیکھ لے زینب۔ پھر آگے چلے تو کہا، زینب ذرا پردہ ہٹا اور دیکھ، یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ میری بیوی پھر ایک دم گھبرا کے کہتی ہیں، بابا میں اس صدر بازار کو کیوں دیکھوں؟ کہا، نہیں زینب، یہاں بہت رش ہوتا ہے کہ یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بس تو دیکھ لے۔ میری بیوی گھر تشریف لائیں، عورتوں کو پتہ چلا، ایک ہجوم لگ گیا تھا۔ میری بیوی نے اس ہجوم کو دیکھا
تو آپ گھبرا رہی تھی۔ میرے مولا علی نے کہا کچھ عورتوں کو کہ تم واپس چلی جاؤ، کسی کو ہفتے کا ٹائم، کسی کو مہینے کا ٹائم۔ میری بیٹی اتنے مجمع کو برداشت نہیں کر سکتی، اور کچھ عورتوں کے ساتھ بچے تھے، لڑکے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، میری بیٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی کے سامنے نہیں آتی۔ سب چلے گئی۔ میری بیوی کوفے میں ہے، عورتوں کو دین کی تعلیم دے رہی ہیں۔ لیکن جب یہ رمضان آیا تو بابا کے طریقہ ہی بدل گیا۔ بار بار خطبے دیتے ہیں تو بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، بار بار مولا حسن سے پوچھتے ہیں کتنے دن رہ گئے، اور پھر آپ نے 18 کی افطاری کی اور 19 کی صبح میں میرے مولا مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو بطخوں نے آپ کی ابا کو اپنی چونچوں میں پکڑ لیا، اور میرے مولا جب نکلنے لگے ہیں تو بی بی زینب و کلثوم کہتی ہیں بابا آج دل بہت گھبرا رہا ہے، کسی اور سے کہتے ہیں کہ وہ چلا جائے۔ میرے مولا نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ابن ملجم نے جب میرے مولا دوسرے سجدے سے سر ہاتھ بلند کیا، دوسرے سجدے سے میرے مولا نے ابھی سر بلند کیا تھا کہ ابن ملجم نے زہر آلود تلوار کا وار کیا، اور سب سے پہلے بین جبرائیل نے چوتھے آسمان پہ کیا اور کہا قد قتل امیر المومنین۔ تمام کوفے میں ایک آواز گونج رہی تھی۔ میرے مولا کو لے کے جب گھر آئے اور آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو زینب کلثوم نے جو بابا کی یہ حالت دیکھی، چہرے پہ خون ہے، تو برداشت نہیں ہوا۔ میری بیوی زینب بابا کے چہرے سے خون صاف کر رہی ہیں، ریشم مبارک سے خون صاف کر رہی ہیں اور روتی جاتی ہیں، اور میری بیوی بار بار یہ تڑپ کے کہتی بابا اماں کے زخموں پہ پٹیاں باندھی تھیں، بابا آپ سے ہی تو حوصلہ تھا۔ اور میرے مولا علی سے برداشت نہیں ہو رہا بیٹی کی حالت دیکھ کر، تسلی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے ہیں۔ 20 کا دن گزرا، بیٹیاں تڑپ رہی ہیں۔ ایک حکیم آیا، اس نے دیکھا اور وہ چلا گیا۔ جب بھی کوئی حکیم آتا تو بس زینب و کلثوم بھائی حسن کی طرف دیکھ کے یہی کہتی بھیا بابا بچ جائے گا، بابا کو کچھ نہیں ہوگا، اور حسن و حسین تسلی دیتی۔ لیکن کوئی یہ پتہ ہے کیا بیٹیوں کے دل کو سکون ہو جاتا ہے؟ وہ تو دور بھی بیٹھی ہوں تو ان کا دل بے چین ہوتا ہے۔ زینب و کلثوم تو بیٹیاں سامنے ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ بابا کی کیا حالت ہے۔ اور پھر 20 کا دن ہے، بار بار میرے مولا کو خش آتا ہے، ہوش آتا ہے تو آپ وصیتیں کرتے ہیں۔ کبھی زینب کو پاس بلاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، زینب کو کچھ بات کہتے ہیں، اور جب کسی نے پوچھا بی بی زینب سے کہ آپ سے بابا نے کیا بات کی تھی تو میری بی بی زینب ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ لیکن جب شام کا باب ساعت آیا تو اس وقت مولا سجاد سے کہا تھا، مولا سجاد سے رو کے یہ کہا تھا، سجاد میرے پاپا نے اس وقت کے لیے مجھے کہا تھا کہ جب تو یزید کے دربار میں داخل ہونے لگے تو تم مجھے پکار لینا، میں تیرا بابا ضرور آؤں گا۔
मेरी बीवी ज़ैनब तड़प रही है बाबा की हालत देख देख के, और वक्त गुजरता जा रहा है। बीबी कलसूम रो रही हैं। कभी बाबा के हाथ पकड़ के बैठती हैं बेटियां, कोई पाँव पकड़ के बैठी है। बाबा आंखें खोल के देखो, बाबा हमारी आवाज़ पे बोलते क्यों नहीं। बेटियां तड़प रही हैं। मेरे मौला अली मुश्किल कुशा ने आँख खोली, बेटियों की बेकरारी देखी और फिर कहा, हसन हुसैन मेरे पास आओ। मेरे मौला हसन का प्यार करके वसीयतें की। फिर मेरे मौला हुसैन को पास बुलाया, और पास बुला के कभी मौला हुसैन के बाजू चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं। बार बार तड़प के कहते हैं, मेरे लाल तेरे साथ कैसा जुल्म होगा। और फिर कहते हैं, हसन बेटा सबको बुलाओ इस कमरे में। सब कमरे में आ गए। मेरे मौला हसन का हाथ लिया और सब मौला हुसैन का हाथ हसन के हाथ में, सबके हाथ मौला हसन के हाथ में दिए कि मेरे मौला को एक बीवी के रोने की आवाज़ आई। वाह हसरता। जब आपने आवाज़ सुनी तो कहा, ये कौन रो रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि उम्मुल मनीन अम्मा रो रही हैं, कहा उन्हें मेरे पास बुला कर ला। अपने शौहर की यह हालत देख के एक अच्छी बीवी की क्या हालत होती है। बीबी वैसे ही तड़प रही थी। कहा, उम्मुल बनीन ये मेरे रब्बी है, क्यों तड़प रही हो, क्यों रो रही हो। कहा, आका आपने सबके हाथ हसन के हाथ में दिए। वो देखें दीवार से लगा मेरा अब्बास किस तरह से रो रहा है। मेरे मौला ने गाजी अब्बास की तरफ देखा। गाजी की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी हैं। बाबा ने प्यार से पास बुलाया, आप तो मेरे शेर हो अब्बास। और गाजी अब्बास हमेशा बाबा के सामने खामोश रहते थे। मेरे मौला ने मौला हुसैन को नज़दीक बुलाया और आपके हाथ में मौला गाजी अब्बास का हाथ देके कहा, अब्बास तू हुसैन के साथ रहना है तुझे, जैसे मैं मोहम्मद अपने भाई के साथ रहता था, तो इस तरह से हुसैन के साथ रहेगा। और फिर आपने कहा कि बेटा हसन मेरा वो अलम लेकर आओ और माँ ज़हरा की चादर लेकर आओ। वो अलम आया। आपने कहा, मैं रसूल का अलमदार था, मैं नबी का अलमदार था। आज अब्बास तू हुसैन का अलमदार है। अलम पकड़ के खड़ा हो। अलम पकड़ के अब्बास मौला खड़े हैं। आपने उस चादर को बीवी ज़ैनब को उड़ाया और कहा, सब बहनों से के इस अलम के नीचे खड़ी हो जाओ। आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू रुआ हैं और कहते हैं, तुम्हें सबको मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया। अब्बास ज़ैनब की चादर का ख्याल रखना। मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हैं। ज़ैनब चीखें मार के रोती हैं, बाबा आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। छोटे से सैयद सज्जाद बाप ने दादा की पाइती के नज़दीक खड़े हैं। कहा, सज्जाद को मेरी गोद में दे दो। मौला को तकियों का सहारा देके बिठाया। मौला सज्जाद को गोद में लेके मौला अली गौर से देखते जाते हैं। कभी आपकी कलाइयों को चूमते हैं, इनमें रस्सियां होंगी। कभी आपके पैरों की तलवों को चूम के कहते हैं, इतना नाज़ीन बदन मेरा बेटा।
ان میں کانٹے چبھیں گے اور پھر آپ کی کمر پر بوسے دے دے کے کہتے ہیں اور ان پہ تازی آنے لگیں گے، میرا مظلوم بچہ۔ آپ روتے ہیں، سارا گھر رو رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں مولا حسن سے، بیٹا حسن، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 21 کی رات ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں اسیر بن عامر جراح بہت اچھے ہیں، ان کو بلا کے لائے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اس جراح نے میرے مولا کے زخم کو دیکھا، اس نے اپنا عمامہ اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ زہر بہت نیچے تک پھیل چکا ہے، یا علی جو وصیت آخر کرنی ہے کر لیں۔ میرے مولا علی کہتے ہیں سنو، تم آہستہ بولو، میری بیٹیاں سن لیں گی، بیٹیوں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ جراح تو چلا گیا، لیکن بی بی زینب نے بھائی سے پھر پوچھا بابا کی طبیعت کیسی ہے، میرا بابا بچ جائے گا؟ کہا زینب آپ لوگ دعائیں کریں، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، اس لیے کہ مولا نہیں چاہتے تھے کہ بہنوں کو بابا کا آخری وقت دیکھیں۔ میرے مولا علی کہتے ہیں حسن حسین، 18 بیٹے مولا کی پائنتی سرہانے کھڑے ہیں۔ کہا حسن حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، اور دیکھو جب میں تمہارے ہاتھ کو زور سے دباؤں تو سمجھ لینا کہ مجھے رسول خدا لینے آ گئے ہیں۔ دونوں بیٹے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں کہ میرے مولا نے السلام علیکہ یا رسول اللہ جیسے ہی کہا، میرے مولا حسن نے بابا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام کوفے میں ایک آواز گونج رہی تھی، والیہ، ایک رونے کی آواز تھی، یتیم رو رہے ہیں، بیوائیں رو رہی ہیں۔ میرے مولا حسن حسین غسل و کفن دے چکے بابا کو، تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ اب عورتیں آ کر الوداع کہہ دیں، تمام بیٹیاں بابا کے سرہانے بیٹھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جنازے کا وقت ہو تو لوگ یہ پوچھتے ہیں جنازہ کب جانا ہے، کس وقت اٹھانا ہے، لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ وقت کبھی ختم نہ ہو، یہ وقت کبھی گزرے ہی نہ۔ میرے مولا حسن حسین غازی ابو الفضل العباس جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو میری بی بی زینب تڑپ کے کہتی ہیں بھیا نہیں، بابا کو ایک بار اور دیکھنے دو۔ میرے مولا حسین نزدیک آ کے بہن کو تسلی دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میرے مولا حسین، آج آپ بی بی زینب کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن کربلا میں زینب تڑپ رہی ہوگی اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ جناب کلثوم بار بار آ کے بابا کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں بابا آپ کی میں لاڈلی بیٹی، بابا آپ میری ایک آواز پہ مجھے فوراً جواب دیتے تھے، آج میں اتنی آوازیں دے رہی ہوں آپ آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے۔ میرے مولا حسن حسین نے بہنوں کو تسلی دی اور جنازہ اٹھا کر لے چلے۔ جب جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو بہنیں پیچھے پیچھے بین کرتی ہوئی جا رہی ہیں، والیہ، واہ غربتہ،
اور بی بی زینب کہتی ہیں بابا آج آج معلوم ہوا کہ آپ نے مجھے مدینے سے اس دن کے لیے بلایا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا یا پنجتن پاک، یا جناب بی بی فاطمہ، بی بی زینب و کلثوم رقیہ، مولا حسن حسین وقت کے امام زمانہ سید سجاد ہمارا پرسہ قبول کریں، اور اس ذکر کے صدقے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر ہو، ہمارا وقت آخر بخیر ہو۔ اے میرے مولا ہمیں فشار قبر نہ ہو، اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے اے میرے رحیم اللہ تو اپنے پیارے علی کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا۔ مولا علی کے صدقے میں اے میرے اللہ اس ذکر کو قبول کر لینا اور ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ اے میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا کر دے، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔